بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بعض اخباری اطلاعات اور ایک پروسیکیوٹر کی جانب سے اس بیان پر کہ ان کو ایف آئی اے کے افسر نے کہا ہے کہ وہ نئے بننے والے وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف مقدمے میں تیزی نہ دکھائیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے از خود نوٹس لیا اور اس نوٹس پر انہوں نے حکم جاری کیا۔ اس حکم میں سپریم کورٹ نے سیکرٹری داخلہ، ڈی جی ایف آئی اے اور نیب کو نوٹس جاری کیا ہے۔ نیب کے پروسیکیوٹر جنرل، ایف آئی اے کے ریجنل ڈائریکٹر اور تمام ایڈوکیٹ جنرلز کو بھی نوٹس جاری کیے گئے ہیں اور ان سے عدالتی سوالات پر جواب جمع کرانے کا کہا گیا ہے۔ ان سوالات میں گزشتہ 6 ہفتوں میں نیب اور ایف آئی اے میں پوسٹ اور تبدیل کیے گئے افسران کے نام جمع کروانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگلی سماعت تک استخاذہ کسی عدالت سے کوئی کیس واپس نہیں لے گی۔ ای سی ایل سے نکالے گئے افراد کی تفصیلات پیش کی جائیں۔ ای سی ایل میں موجود ناموں کو تا حکم ثانی نہیں نکالا جائے گا۔ نیب ایف آئی اے میں موجود ہائی پروفائل کیسز کا ریکارڈ محفوظ کسٹڈی میں رکھا جائے۔ مزید سماعت 27 مئی کو ہوگی۔ ملک کی اعلیٰ عدلیہ بھی جو حکومت ہے موجودہ، اس کے بارے میں اگر یہ کہے گی کہ جو ریکارڈ ہے وہ محفوظ کسٹڈی میں رکھا جائے، تو یہ جو حکومت ہوتی ہے تو پوری دنیا میں پاکستان کی نمائندگی کرتی ہے نا، اس کی اپنی کریڈیبلٹی کیا ہوگی؟ جو دوسرے ممالک بھی کیا اس پہ اعتبار کریں گے جب اپنے ملک کی اعلیٰ عدلیہ بھی ان کے کسٹڈی کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ از خود نوٹس کے بعد ایک اور از خود نوٹس لیا گیا جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے، اور وہ لیا گیا شری مزاری کی گرفتاری۔ شری مزاری صاحبہ کو ایک ان کے والد صاحب کے دور میں جو بھٹو صاحب نے اصلاحات کی تھیں، ان اصلاحات کے تحت جو بھی زمینیں تھیں، بڑی بڑی زمینیں، وہ زمینیں ہاریوں میں اور مزاروں میں تقسیم کر دی گئی تھیں۔ ان کے والد جو تھے مزاری صاحب کے، شری مزاری صاحب کے، انہوں نے اس میں سے آج سردار آشف مزاری، انہوں نے 40,000 کینال زمین جو تھی وہ ملی بھگت سے چھپا لی تھی اور بعد میں ریکارڈ غائب کر کے نیا ریکارڈ بنا کر اسی زمین کو مختلف کمپنیاں بنا کے ان کے نام میں کر دی گئی تھی۔ اس پر یہ کیس تھا اور اسی کیس پر جو اینٹی کرپشن والے کہتے ہیں کہ انہوں نے کئی نوٹس دیے لیکن مزاری صاحبہ پیش نہیں ہوئی، اس لیے ان کو گرفتار کیا گیا۔ گرفتار خواتین اہلکار نے کیا، لیکن پہلے ان کو الزام لگا دیا گیا کہ وہ مردوں نے کیا ہے، مارا پیٹا ہے۔ جب ویڈیو آ گئی اب وہ خاموشی اختیار کر لی گئی ہے۔ یہ تو رہا مزاری صاحبہ کے بارے میں، لیکن کیونکہ وہ خواتین تھیں اس نے اس فوری طور پر نوٹس لیا گیا اور ان کو رات کو ہی رہا کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کیس چلے گا یا نہیں چلے گا، یہ ابھی آگے دیکھتے ہیں۔ جہاں تک خاتون ہونے کا تعلق ہے تو مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ ان کو 16 سال کی عمر میں گرفتار کیا گیا، اڈیالہ جیل میں 4 ماہ رکھا گیا اور اس وقت کوئی ان کے خلاف نوٹس نہیں لیا گیا۔ اس کے بعد بھی مریم نواز صاحبہ کو 7 مہینے جیل میں رکھا گیا۔ تو یہ تو ہے خاتون ہونے کا فرق دونوں کا، ایک طرف نوٹس لیا گیا، دوسری طرف انہوں نے جیلیں کاٹی اور یہ اسی دن رہا ہو گئی۔ باقی جہاں تک تعلق ہے مقدمات قائم کرنے کا، تو جو بھی حکومت آتی ہے وہ ای سی ایل میں ان لوگوں اپنے مخالفین کو ڈالتی ہے اور جی ہمیشہ ہوتا رہا ہے کہ جب بھی پاکستان میں حکومت چینج ہوتی ہے تو ای سی ایل کے لوگ چینج ہو جاتے ہیں، جو لوگ ڈلے ہوئے تھے وہ نکل جاتے ہیں اور نئے لوگ ڈال دیے جاتے ہیں۔ یہ نئی بات نہیں تھی، یہ پہلے بھی ہمیشہ ہی ایسا ہوتا ہے۔ اسی طرح جو افسران، جو پروسیکیوٹر ہوتے ہیں یا جو کیس ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی حکومت خود اپنی مرضی سے لگواتی ہے، ان کے ذریعے مقدمات چلائے جاتے ہیں اور مخالفین کو سزائیں دلائی جاتی ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ عمران خان صاحب نے بھی اپنے دستے راست رکھا ہوا تھا، شہزاد اکبر، ان کا کام ہی یہ تھا کہ مخالفین کا کیس بنائے جائیں، پریس کانفرنس کر کے پیج لہرائے جائیں اور ان کو سزائیں دلائی جائیں۔ وہ بھی اسی مقصد کے لیے رکھے گئے تھے، تو اس وقت کوئی نوٹس نہیں ہوا۔ اور خان صاحب کے دور میں تو جو بھی کیس بنے ان پر کسی قسم کا نہ کوئی کیس چلے نہ مقدمات بنے۔ ان کے اپنے دور میں، عمران خان کے دور میں 4 پروسیکیوٹر تبدیل کیے، بینکنگ کورٹ کا جج تبدیل کیا، اپنی مرضی کے جج لگائے اور نون لیگ کے لیڈرشپ کو نوٹس دلوائے۔ بی آر ٹی پشاور میں اربوں کی کرپشن ہوئی، مگر اس کے باوجود کوئی ان کے خلاف نہ کوئی مقدمہ بنا اور نہ کوئی کیس بنا، اور ابھی بھی اگر کوئی کیس بنایا جاتا ہے تو اس پہ نوٹس آ جاتا ہے یا پھر ان کی رہائی کا احکامات آ جاتے ہیں۔ عمران خان صاحب کے اپنے دور میں ہیلی کاپٹر اسکینڈل، مالم جبہ اور ادویات اور آٹا سمیت کئی کیسز بند کر دیے گئے لیکن کوئی نوٹس نہیں ہوا۔ باقی جہاں تک رہ گیا مقدمات کا تعلق، تو خود عمران خان صاحب کے دور میں پاکستان مسلم لیگ کے کئی لیڈر پر جھوٹے مقدمات بنائے گئے، جس میں سابق وزیر اعظم خاقان عباسی کے خلاف مقدمہ بنایا گیا، ان کو گرفتار کیا گیا، کوئی نوٹس نہیں ہوا۔ اس کے بعد وہ ضمانت پر رہا ہوئے۔ احسن اقبال صاحب پہ ناروال سٹی اسپورٹ سٹی کا مقدمہ قائم کیا گیا،
ان کا بھی کوئی نوٹس نہیں لیا گیا، جبکہ ان کو الزام جو تھا وہ 6 ارب کی کرپشن کا تھا، جبکہ ان کا کہنا ہے کہ منصوبائی ٹوٹل جو ہے وہ 2.5 ارب روپے کا ہے۔ رانا ثناء اللہ پر منشیات کا کیس، 15 کلو منشیات اسمگلنگ کا کیس داخل کیا گیا، اور اس وقت جو عمران خان صاحب کے بہت ہی قریبی ہیں شہریار آفریدی صاحب، وہ سربراہ تھے انسداد منشیات محکمے کے، اور انہوں نے پریس کانفرنس کر کے کہا تھا کہ رنگی ہاتھوں پکڑے گئے، ویڈیو موجود ہے، لیکن آخر تک وہ ویڈیو پیش نہیں کی گئی اور نہ ویڈیو کا پتہ چلا۔ تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ مقدمہ ٹوٹلی جو ہے عمران خان صاحب کے کہنے پر شہریار آفریدی نے خود بنایا تھا اپنی نگرانی میں۔ اس کے باوجود وہ مقدمہ ابھی تک چل رہا ہے، اور کل ہی شاید وہ پیش ہوئے ہیں رانا ثناء اللہ اسی مقدمے میں، کیونکہ ان کے اثاثے بھی ضبط کیے ہوئے ہیں، بند کیے ہوئے ہیں، تو انہوں نے اس کی درخواست کی ہے کہ ان کو ریلیز کیا جائے۔ اس کے علاوہ مسلم لیگ کے اور کئی لیڈر عمران خان صاحب کے دور میں بننے والے مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں، لیکن ان کو کسی قسم کا نہ تو مقدمات سے کسی قسم کی ریلیف ملنے کا کوئی امکان ہے، بلکہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو کسی نہ کسی طرح ان تمام جھوٹے مقدمات میں سزا دلائی جائے۔ یعنی عمران خان صاحب کے اپنے دور میں جو کرپشن ہوئی ہے اس کو چھڑا نہ جائے، اس پہ مقدمات نہ بنائے جائیں، کسی سے پوچھا نہ جائے، اور جو مسلم لیگ نون کے جو لوگ ہیں جن کے خلاف جو کرپشن مقدمات بنے ان مقدمات کو چلایا بھی جائے، ان کی نگرانی بھی کی جائے، اور یہ بھی دیکھا جائے کہ وہ واپس کیس نہ لیے جائیں۔ یہ ہے ایک نیا قانون۔ السلام علیکم۔